اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوست نے سوال کیا تھا، سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں آپ کا شجرہ طریقت کیا ہے؟ شجرہ طریقت کہا جاتا ہے کہ جہاں سے یہ آپ کو جو باطنی خلافت ہے، یہ باطنی شجرہ، باطنی مقام کہاں سے آپ کو ملا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس سائیں محبوب پیر کو سب سے پہلے یہ ولایت کا سلسلہ اپنے گھر سے ملا۔ میرے پرنانا کا دربار ہے آزاد کشمیر میں، حضرت موتی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرے نانا، میری والدہ اور پھر مجھ تک یہ ولایت کا سلسلہ چلا پہنچا۔ وہ بزرگ تھے خاندان چشتی اور صابری کے، تو ان سے بھی الحمدللہ اس ناچیز کو فیض چشتیہ اور صابریہ ملا۔ اس کے بعد جس در پر یہ فقیر بکا، یہ میرے والدین کے زاری مرشد پاک ہیں، حضور قبلہ سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس در پر میں نے الحمدللہ بیعت کی اور اس سلسلے میں میں نے ان کی غلامی کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منصب مجھے عطا فرمایا۔ یہ باطنی جو خلافت ہے، جو باطنی شجرہ طریقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے شب معراج اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، تو حدیثوں میں آتا ہے اور عارفین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رسالت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کی دستار فرمائی۔ یعنی وہ دستار کیا تھی؟ وہ دستار تھی خدا کی حقیقی جانشینی، اللہ تعالیٰ کا شان نزول محمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے آئی۔ ایسے کہہ لے کہ اس میں اللہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج عطا فرما دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں ذات ہو کو لے کر زمین پر تشریف لائے، جس کو کہا جاتا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ حضور براق پر سوار ہو کر اس تاج لولاق کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ ذات کی مدد سے پوری کائنات میں اسلام کا پرچار کیا، معجزات و کرامات کو دکھایا اور اپنا فیض پوری دنیا کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیکھا کہ اہل بیت میں سے اور صحابہ میں سے کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو یہ میں بار خلافت خدا کا، اس میں اللہ ذات کا بار خلافت عطا فرماؤں۔ تو میرے نبی نے ساری اہل بیت و صحابہ میں سے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو چکا تھا، یعنی وہ رسول اللہ کی ذات میں فنا فی رسول ہو چکا تھا۔ اس ہستی کا نام مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی میں وہ ادائیں دیکھی جو نبوت کی ادائیں تھیں، تو میرے نبی نے حضرت علی کو، ولایت کے اس مقام مرتبے والے علی کو، میرے اور آپ کے نبی نے وہ بار خلافت عطا فرمایا اور اپنی دستار جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی مولا علی کے سر پہ رکھی، اور ان کو طریقت میں رسول اللہ نے اپنا شجرہ طریقت ان کی طرف منتقل فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں یہی شجرہ طریقت جو ہے، یہ باطنی خلافت جو ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی، اور مولا علی شیر خدا کے بعد امام حسن، امام حسین، خواجہ کمیل اور خواجہ حسن بصری، ان چار شخصیات کو مولا علی شیر خدا نے اس باطنی طریقت، باطنی شجرہ، باطنی اسم اللہ ذات کی پرواز کو عطا فرمایا۔ اور ان میں سے، ان ہستیوں میں سے پھر یہ 12 اماموں میں جنید بغدادی، سری سکتی، شبلی نمانی، جنید بغدادی، ان سب اولیاء اللہ کو وہ باطنی خلافت پہنچی، اور ان کے ذریعے یہ خلافت عظمیٰ، یہ شجرہ طریقت حضور غوث الثقلین حضرت سید عبد القادر جیلانی گیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تک آیا۔ اور جناب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی مبارکہ میں اس خلافت رسولی کو، خلافت خداوندی کو ایسے آسان طریقے سے نبھایا۔ آخر جو اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کا جانشین بن جائے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے مراتب بھی اس کو عطا فرماتے ہیں، اکیلا نام کا جانشین نہیں ہوتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلافت کو الحمدللہ عام کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا جو اس کے اہل تھے۔ یہی خلافت چلتی چلتی پھر گڑھ مہاراجہ میں
حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تک پہنچی۔ حضرت سلطان باہو اس شجرہ طریقت میں شامل ہوئے اور خلافت کا بار اٹھایا اور اللہ کے حقیقی جانشین بنے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ سے یہ باطنی خلافت چلی آپ کی اعلی اولاد میں، آپ کے خلفاء میں، جن میں سے یہی باطنی خلافت میرے پیر و مرشد دادا مرشد حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری صاحب عرفان رحمت اللہ علیہ، جن کو ڈائریکٹ سلطان العارفین نے فیض عطا فرمایا، اور آپ کے صاحبزادوں میں سے بچپن میں حضرت صالح محمد سلطان صالح محمد جو سلطان صاحب کے اولاد پاک میں ہیں، اور جب آپ جوان ہوئے تو آپ حضرت صالح محمد کے بیٹے حضرت نور احمد رحمت اللہ علیہ کے مرید بنے، اور آپ حضرت نور احمد رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنی خلافت عظمیٰ سے نوازا۔ لیکن آپ اپنی حیات سروری کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ کو سلطان العارفین نے اپنا ڈائریکٹ فیض عطا فرمایا، میں زاری مرید بھی ہوا اور باطنی سلطان صاحب کا بھی بیعت ہوا، اور سلطان صاحب نے مجھ کو مجلس محمدی میں لے کر گئے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لگے، اور پھر یہ بار خلافت حضرت فقیر نور محمد سرکار تک آیا، اور فقیر نور محمد جو صاحب عرفان ہے کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں، انہوں نے اپنا بار خلافت اپنی اس جانشینی اپنے مقام کو اپنے بیٹے حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ کو دستار عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے چلی، اور کلاچی شریف میں حضرت سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید صاحب تک وہ دستار خلافت خداوندی اسم اللہ ذات کی خلافت، اسم اللہ ذات کی پاور کی خلافت وہ پہنچی۔ تو الحمدللہ میرے مرشد کامل فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ خلافت باطنیہ الحمدللہ اس ناچیز فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری صاحب محبوب پیر تک آئی، اور الحمدللہ ہم نے پھر اپنے مرشد کی نظر کرم سے اس خلافت کو خوب نبھایا، اور یہ باطنی خلافت باطنی شجرہ الحمدللہ ہم تک پہنچا، جو آج ہم دنیا کو اس فیض کو عام کر رہے ہیں۔ اور پھر میرے مرشد کریم کے بیٹے ہیں سلطان الفقراء حضرت قبلہ فقیر ہارون احمد سروری قادری، انہوں نے بھی اس ناچیز کو 3 بار اپنی خلافت عطا فرمائی، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت فقیر شاہ گل احمد سروری قادری، انہوں نے بھی مجھے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ایسے سلطان العارفین کی خلافت اس ناچیز تک پہنچی، یہی میرا شجرہ طریقت ہے، یہی باطنی شجرہ ہے، یہ اسم اللہ ذات کی وہ شان نزول ہے جو رسول پاک سے چلی، اور آج اس ناچیز سائیں محبوب پیر تک آئی، جو وہی اسم اللہ ذات آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور جو ہمارے مرید ہوتے ہیں خلیفہ ہوتے ہیں ہم ان کو وہ امانت ان کے ظرف کے مطابق ان میں منتقل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا شجرہ طریقت ہے، الحمدللہ ان پاک ہستیوں کے ہم خلفاء ہیں، مرید ہیں، اور پھر اب لوگوں میں یہ طریقت کا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی نسبت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔